تیسرا انسان جس سے اللہ محبت نہیں کرتے وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ آدمی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276، واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ رب العزت کفر کرنے والے سے اور گناہ کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ محبت کرتا ہے ایمان والے سے اور متقی پرہیزگار انسان سے۔ اللہ رب العزت کافر سے اور گناہگار سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ انسان بنیں تو اپنی زندگی ایمان پہ گزاریں، اپنے آپ کو کفر سے بچائیں۔ کفر ایک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کفر انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کفر کو پسند نہیں کرتا، ایمان کو پسند کرتا ہے۔ تو تیسرا وہ انسان جو ناپسندیدہ ہے جو کفر پہ زندگی گزارے، اور وہ ناپسندیدہ ہے جو گناہ پہ زندگی گزارے۔ اس لیے انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، نیکی اور تقوی پہ زندگی گزارے۔ آخرت کے مراحل، قبر کے مراحل نہایت ہی مشکل ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے القبور، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہوا، ایک قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ یہ اکیلا تھا۔ اچانک کیا دیکھا کہ قبر پھٹی اور ایک شخص قبر سے باہر نکلا ہے، سارے جسم کو آگ ہی آگ ہے اور پورے جسم پر آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ اسے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ عبداللہ مجھے پانی پلاؤ، میرے جسم پہ پانی ڈالو۔ عرب کا رواج تھا، ہر ایک کو عبداللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ کہتے جو میں نے دیکھا تو ایک دم میری حالت تبدیل ہو گئی کہ وہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے اور سارے جسم پر آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی یہ جو کیفیت اور حالت دیکھی، میں نے سوچا کہ اس کے جسم پہ پانی ڈالوں، اس کی آگ بجھا دوں، اسے پانی پلا دوں۔ کہتے میں پانی لینے کے لیے اب تھوڑا سا میں آگے بڑھا، اتنے میں پیچھے سے ایک اور شخص آیا۔ اس نے کہا عبداللہ اس کو پانی نہ پلانا، یہ وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، یہ وہ ہے جس نے اللہ کی ناراضگی میں زندگی گزاری ہے، اس کو پانی نہ پلانا۔ کہا وہ آیا اور زنجیروں میں اسے جکڑ دیا۔ تو کہا میں نے یہ حالت جو دیکھی، ایک دم ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور یہ سواری سے نیچے گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو صبح کا وقت تھا، اب یہ آئے اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انہوں نے کہا آئندہ اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ تو دیکھیں اس واقعے میں کہ انہوں نے وہ جو منظر دیکھا، اس منظر کا اثر یہ ہوا، خوفناک منظر کی وجہ سے امام ابن ابی الدنیا لکھتے ہیں ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، حالانکہ واقعے سے پہلے بال سیاہ تھے، لیکن یہ جو خوفناک منظر دیکھا تو سر کے بال ان کے سفید ہو گئے۔ تو آخرت کے مراحل تو کتنے سخت ہوں گے جب قبر کے منازل اس طرح کے ہیں۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے آپ کو کفر سے اور گناہ سے بچائے۔ تو تیسرا آدمی جو اللہ کو بہت ناپسند ہے وہ ہے جو کفر پر اور گناہ پہ زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے انسان توبہ کی زندگی گزارے۔ قبر کے مراحل، حشر کے مراحل، آنے والی منازل انتہائی سخت مراحل ہیں۔ تو اگر زندگی ایمان پہ گزرے گی اللہ کی رضامندی ہوگی، خدا نخواستہ کفر پہ گناہ پہ زندگی گزر گئی تو آخر کے مراحل بہت سخت ہوں گے۔ تو تیسرا ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو کفر اور گناہ پہ زندگی گزارے۔